وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہو نوید بھائی، سب خیریت ہے؟ جی سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں نوید بھائی؟ ظہر کی نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اسی سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں۔ ارے نوید بھائی، آج تم بہت اداس دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی مولانا صاحب، میری طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر آج میرا روزہ نہیں ہے، اسی کا مجھے افسوس ہے۔ ارے کیا آج تمہارا روزہ نہیں ہے؟ کیا بات ہے؟ مولانا صاحب، میری امی نے مجھے سحری میں اٹھایا نہیں تھا، میری امی اور میری باجی کا بھی روزہ نہیں ہے۔ ارے ایسا کیوں ہوا؟ کیا تمہارے گھر میں کوئی واقعہ پیش آ گیا تھا؟ جی مولانا صاحب، میری امی اور میرے ابو میں کل خوب جھگڑا ہوا، اسی لیے ہمارے گھر پر کل کچھ پکا نہیں تھا۔ وہ تو ہمارے پڑوسی رضا صاحب نے افطار کا سامان بھیج دیا تھا، اور اسی سے ہم لوگوں نے افطاری کھول لی تھی، اور سحری کے لیے کچھ تھا نہیں، اسی لیے ہماری اماں نے مجھے جگایا نہیں تھا۔ ارے نوید بھائی، مجھے بہت افسوس ہے تمہاری حالت سن کر۔ جی مولانا صاحب، میرے ابو بہت خراب انسان ہے، میری امی سے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، اور گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں دیتے، اور خوب شراب پیتے ہیں اور جوا بھی کھیلتے ہیں، اور گھر میں آ کر شور مچاتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ ارے نوید بھائی، تمہارے ابو کو شراب پینے کی عادت ہے؟ جی مولانا صاحب، میرے ابو خوب شراب پیتے ہیں اور جوا بھی کھیلتے ہیں، اور دن بھر کی محنت کی کمائی جوا اور شراب میں اڑا دیتے ہیں، اور گھر میں آ کر شور مچاتے ہیں۔ ارے نوید بھائی، یہ تو بہت بری عادت ہے تمہارے ابو کی۔ کیا تمہارے ابو کو معلوم نہیں کہ شراب بہت گندی چیز ہے، تمام برائیوں کی اماں ہے؟ قرآن میرے جسم من عمل شیطان کہا ہے، یہ شیطان کا گندا عمل ہے، یہ انسانوں کو برباد کر دیتا ہے، یہ ہنستے کھیلتے گھر کو اجاڑ دیتا ہے، یہ نوابوں کے نوابی اسی نے ختم کی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے کھلم کھلا نافرمانی ہے۔ اچھا نوید بھائی، اب ہم تمہارے ابو سے بات کرتے ہیں، دیکھو وہی ہے تمہارے ابو جو آ رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب، وہی ہے ہمارے ابو، ذرا سمجھ کر بات کرنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہو غفار بھائی، سب خیریت ہے؟ جی ہاں، سب خیریت ہے، سب اللہ کا کرم ہے، تم لوگوں کی دعا ہے۔ غفار بھائی، آٹو رکشہ کیسا چل رہا ہے؟ انکم وغیرہ کیسی ہے؟ چل نہیں رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ کیا کرتے ہو اس انکم کا غفار بھائی؟ گھر کے خرچے میں سب بیٹھ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو کماتے کماتے پریشان ہوں، کبھی منو کی دوا تو کبھی سنو کی دوا، کبھی چھوکری کی فیس، کبھی ان کی ماں کا ڈیمانڈ۔ مولانا صاحب، ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، پکے ایک نمبر کے جھوٹے ہیں۔ تو کیا گھر کا خرچہ تو چلاتا ہے؟ چھوٹے ہو کر بڑوں کے منہ لگتا ہے۔ گھر کا خرچہ میں نہیں چلاتا، میری امی سلائی کر کر ہمارا پیٹ بھرتی ہے۔ غفار بھائی، تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی جوئیں اور شراب میں ضائع کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلکتے رہتے ہیں، اور تمہارے گھر میں سحری افطار تک کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اور اوپر سے سینہ تان کے کہتے رہتے ہو گھر کے خرچے سے پریشان ہوں۔ ارے آپ کو سب باتیں کس نے بتائی؟ آپ کو یہ جھوٹی خبریں کون دے رہا ہے؟ بس تھوڑی سی لائف انجوائے کرتا ہوں، اور جب جو میں ہار جاتا ہوں اس وقت تھوڑی سی پی لیتا ہوں۔ ہم کو یہ سب کس نے بتایا؟ کبھی تم نے جاننے کی کوشش کی آٹو رکشہ کہاں سے آیا؟ تمہاری بیوی کے کہنے پر ہم لوگوں نے پیسہ جمع کر کے دیا، کبھی سوچا کہاں سے لائی ہے؟ تم اس کی محنت کی کمائی کو جوئے اور شراب اور اپنے شوق کے پورا کرنے میں اڑاتے رہتے ہو، اور ان بچوں کی زندگی برباد کرتے ہو، اور تمہیں ان بےہودہ کاموں کے سامنے ان کی بھوک اور پیاس تک کا خیال نہیں ہے، اور ان کے کپڑے لتوں کا بھی خیال نہیں ہے۔ کس کام کی ایسی زندگی؟ لعنت ہے تمہاری زندگی پر۔ بھائی جان، مجھ کو معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ مولانا صاحب سینکڑوں دفعہ توبہ کر چکے۔ ابے تو چپ بیٹھتا کہ نہیں؟ ارشاد بھائی، اس بار پکی توبہ کرتا ہوں۔ معافی نہیں، تم لوگوں کو تو عادت بن چکی ہے، معاف کر دو معاف کر دو۔ اب تم کو یہ سب ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا، ورنہ جب تمہاری اولاد بری بن جائے گی تب بھی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ آیا کچھ سمجھ میں؟ اب بھی ہوش کے ناخن لو، ورنہ پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جی ہاں بھائی، بات سمجھ میں آ گئی، اب میں شراب نہیں پیوں گا اور جوا بھی نہیں کھیلوں گا انشاءاللہ۔ غفار بھائی، ایک بات یاد رکھیے،
غفار بھائی ایک بات یاد رکھیے، عید ایک دم قریب آ گئی ہے، محلے اور پڑوس کے بچوں کے کپڑے بن چکے ہیں، جب عید کے دن سارے بچے نئے نئے کپڑے میں ہوں گے، اس وقت تمہارے بچے پرانے کپڑے میں ہوں گے، تو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کیسا لگے گا؟ اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، تمہاری انکم بہت اچھی ہے، چھوڑ دو شراب اور اپنی اچھی بھلی زندگی برباد مت کرو اور اپنے بچوں کے ساتھ عزت والی زندگی گزارو۔ آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی، اب تک میں اندھیرے میں تھا، آپ نے مجھے روشنی دکھائی، اب تک میں بیکار تھا، آپ نے مجھے آٹو دلا کر کام سے لگایا، میں بڑا احسان فراموش نکلا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اب میں جو ہے شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اگر اب میں نے شراب پی تو مجھ کو گھر سے نکال دینا، یہ بھی آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں رہنے کے لیے اپنا بڑا گھر دے رکھا ہے۔ یہ لوگ غفار بھائی میرے طرف سے بچوں کے لیے کپڑے لے لینا اور کچھ شیر خورما کا سامان۔ نہیں بھائی، یہ پیسے نہیں لوں گا، اب خود کماؤں گا اور رات دن کماؤں گا اور اپنے بچوں کے لیے سب کچھ لاؤں گا، یہ آپ سے میرا وعدہ ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے تباہ ہونے سے بچا لیا۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ راستہ انسان کی دنیا کو برباد کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو دین کے صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب دیکھو تمہارے ابو کے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ شراب نہیں پئیں گے اور جوا بھی نہیں کھیلیں گے، اب تم انہیں معاف کر دو اور اپنے امی سے کہنا تم بھی انہیں معاف کر دو۔ مولانا صاحب معاف کرنے کا تو دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ ان کے وجہ سے ہم بہت پریشان رہے ہیں، لیکن آپ کے کہنے سے میں ان کو معاف کر دیتا ہوں اور امی سے بھی معاف کروا دیتا ہوں۔ تم ان کے حق میں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مبارک ہو ناوید، مبارک ہو۔ اب تم سب مل کر عید کی خوشیاں مناؤ اور شیر خورما کی دعوت پر ہمیں بھی بلانا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔